السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی ایک بھائی نے ابو داؤد نسائی کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت بھیجی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے پہلی دفعہ رفع الجان کیا، پھر اس کے بعد رفع الجان نہیں کیا۔ بھائی یہ روایت ثابت نہیں ہے جی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بیان کر دی ہے کہ یہ روایت جو ہے ان لفظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے جی۔ تو یہ روایت بھائی ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی جرح کو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التحقیق فی اختلاف الحدیث اس کی جلد 1 صفحہ 278 پر جو ہے وہ درج کر دی ہے۔ یعنی علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو داؤد نے کہا لیس بصحیح، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، امام ابو داؤد کے نزدیک بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت کو جو ہے بھائی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود والی روایت کو درج کیا ہے سنن ترمذی کے اندر، اور ساتھ ہی امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی درج کر دیا کہ یہ ثابت نہیں ہے، یہ عبداللہ بن مسعود کے منسوب روایت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے جی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہی امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور بھائی کئی اہل علم ہیں جنہوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہوا ہے۔ پھر حنفی علماء کے نزدیک خود سفیان ثوری بھی مدلس ہے، اور دیکھیں آپ کو سند میں نظر آ رہا ہے ان سفیان ان عاصم ابن قلیب، تو یہ سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے جی۔ تو یہ سفیان ثوری جو ہے اس کی تدلیس کا ذکر تو خود حنفی علماء نے بھی کیا ہے، انہوں نے بھی اس کو مدلس قرار دیا ہے۔ تو لہذا یہ بھائی تدلیس والا معاملہ اگر نہ بھی ہو تو کبار محدثین جو ہے بڑے ماہر اس فن کے، انہوں نے اس روایت کے اوپر جرح کر دی ہے، وہ روایت کے اوپر کلام کر رہے ہیں۔ تو بھائی آج کے پیدا ہونے والے حنفی مولوی وہ صرف اپنے آپ کا یا اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے ایک روایت ضعیف قسم کی اس کو صحیح قرار دینے کی ناکام کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لہذا یہ ثابت نہیں ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔